تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام، فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے وہ رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات، نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے؟ اے اللہ، قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے، لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے۔ اے رسول، آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ آپ ان کے درمیان میں تھے؟ نہیں، بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں، اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو۔